اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام اس عنوان پر رہے گا کہ جو تاریخی مناسبتیں سارا سال آتی رہتی ہیں اور اہل بیت کرام علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ممبر پر اس کا ذکر کم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں اور یہ ذکر کریں کہ تاریخ سے سبق لینا کتنا ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کلی طور پر تو سن لیا ہے، اہل بیت کی مظلومیت سے واقف ہیں، اہل بیت کے فضائل سے واقف ہیں، لیکن اہل بیت کی زندگی میں بہت سارے پیچ و خم ایسے ہیں کہ جس سے شاید ہمارے نوجوان اتنے واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان باریک اور ریز موارد کو کہ جو اہل دقت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے، انشاءاللہ ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مزید اہل بیت کی زندگی کے چھپے ہوئے پہلو آشکار ہو سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ قیام توابین پر گفتگو کریں گے۔ پہلی ربیع الثانی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں توابین نے قیام کیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 5 ربیع الثانی کو، اور بعض نے اس کی مختلف اور تاریخیں بیان کی ہیں، لیکن بہرحال جمادی الثانی سے لے کر ربیع الاول سے لے کر ربیع الثانی کے درمیان یہ وہ ایام تھے کہ جس میں توابین نے قیام کیا ہے اور بنی امیہ کے خلاف خروج کیا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توابین ہے کون؟ توابین کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ توبہ کی، اور اصطلاحی طور پر اور تاریخ کے اندر توابین اس گروہ کو کہا گیا کہ جو واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے، اور انہوں نے پھر بعد میں جا کر توبہ کی اور پروردگار سے معافی طلب کی، اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر ظالمین کے خلاف خروج کیا، قیام کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو توابین اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو واقع کربلا کے بعد پیدا ہوا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ گروہ کوفہ سے تعلق رکھتا تھا، اور کوفے کے اندر وہ افراد کے جو محبان اہل بیت تھے، انہوں نے بالآخر آپس میں گروہ باندھ کر یہ سوچا کہ اب ہمیں چاہیے کہ بنی امیہ کے خلاف قیام کریں۔ یہ قیام بھی اس وقت پیش آیا ہے کہ جب یزید واصل جہنم ہو چکا تھا، اور تقریباً اس کے اگلے ہی سال توابین نے مل بیٹھ کر یہ سوچا کہ اب بنی امیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور اہل بیت کو حکومت دے دی جائے۔ اس خاطر انہوں نے کوفے ہی سے قیام کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں کوفہ کے اندر زبیریوں کی حکومت تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کے جانے کے ساتھ ہی اس کو بھی کوفہ سے فارغ کر دیا گیا، اور وہ کوفہ سے فرار اختیار کر گیا، اور خود ابن زیاد شام پہنچ گیا۔ جب کوفہ خالی ہو گیا کسی بھی گورنر سے، تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے کسی نمائندے کو کوفے پر منصوب کیا، اور یہاں سے زبیریوں کی حکومت کا بھی کچھ حد تک آغاز ہوا ہے۔ زبیری ویسے تو مکہ مدینہ پر حکومت کرتے تھے، لیکن کوفہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی حکومت کا یہاں سے آغاز کیا۔ توابین تقریباً 16,000 افراد تھے، اور 16,000 افراد نے اپنے نام سلیمان بن سرد خزائی کے رجسٹر میں ثبت کروائے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور بنی امیہ کے خلاف قیام کریں گے، اور ان کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان سے حکومت لے کر اہل بیت کے سپرد کریں گے۔ 16,000 افراد نے دستخط کی تھی اور اپنے نام درج کروائے تھے سلیمان کے رجسٹر کے اوپر، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو ان 16,000 میں سے صرف 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کرنے کے لیے موجود تھے۔ اور اس سے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوفے والوں کا اور مجموعی طور پر ہر انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ جب واقعاً عمل کے میدان کا وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں آ کر کھڑا رہ سکی اور اپنی جان قربان کر سکی۔ یہ سلسلہ ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے بھی نظر آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر و خندق ہوئی، تو اس زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو میدان سے چلے جاتے تھے، جبکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا متقیان کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں استقامت دکھانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے 16,000 افراد سلیمان کے پاس نام کی حد تک تو موجود تھے، لیکن جب وقت آیا اور عمل کا میدان کا وقت شروع ہوا تو اس وقت صرف 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو میدان میں آئے۔
یہ جو توابین کا گروہ ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کی مظلومیت کو دیکھ کر اور اس خطبے کو سن کر جو بی بی نے کوفہ میں ارشاد فرمایا، بطور خاص اس جملے کو سن کر کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایسے ہو کہ جو پہلے وعدہ کرتی ہو اور پھر اسے وفا نہیں کرتے، اور تمہاری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے کہ جس میں ایک بڑھیا کا ذکر کیا گیا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ایک خاتون تھی، تمہاری مثال اس خاتون کی طرح نہ ہو جائے کہ جو سارا دن دھاگا بناتی رہتی تھی، اور پھر جب دھاگے کو استعمال کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ اپنا سارا بنایا دھاگا کھول کے دوبارہ سے برباد کر دیتی تھی۔ تو تم لوگ ایسے ہی ہو کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، شریعت کی پابندی کی ہے، تم نام لینے والے ہو قرآن کا، اہل بیت کا، لیکن جب وقت آتا ہے اور موقع آیا ہے کہ اس موقع پر تم اہل بیت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرو، تو پھر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو اور تم میں سے وفا کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہزادی کے اس خطبے کی وجہ سے ایک جوش ولولہ کوفیوں کے اندر پیدا ہوا تھا، اور انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہم نے اس موقع پر کہ جب ساتھ دینا چاہیے تھا نواز رسول کا ساتھ نہیں دیا، اب ہم کسی طریقے سے اپنی ذلت کے داغ کو مٹائیں گے اور مقابلہ کریں گے ظالم حکمرانوں کا، قاتلین کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہو سکا تو ان کو واصل جہنم کریں گے اور ان سے حکومت لے لیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کم از کم ہم بھی اسی راستے میں جا کر شہید ہو جائیں گے جس راستے پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو اس رسوائی کے داغ کو مٹانے کے لیے اور سچی توبہ کرنے کے لیے انہوں نے قیام کے راستے کو اختیار کیا۔ اب آپ محسوس کیجئے گا، کبھی کبھار لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو دباؤ ہوتا ہے، اس پریشر میں آ کر انسان کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان بن سرد خزاعی یہ صحابی رسول تھے۔ اسی طریقے سے توابین کے لشکر کے اندر جو چند گنے چنے افراد تھے، بالخصوص جو سربراہان لشکر تھے، وہ صحابیوں سے تعلق رکھتے تھے، صحابہ کی فہرست کے اندر شامل تھے۔ اسی طریقے سے بعد میں جو آنے والے افراد تھے وہ تابعین تھے، تو سارے بڑے جلیل القدر افراد تھے۔ لیکن چونکہ جب عوام کا پریشر آئی اور بار بار گلی کوچوں کے اندر یہ بدنامی کا جملہ سنتے تھے کہ تم نے حسین کو بلا کر حسین کا ساتھ نہیں دیا، تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دیا، تم کتنے برے ساتھی ہو، تم کتنے برے دوست ہو، یہ جملے سن سن کر بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس داغ کو مٹائیں اور توبہ کرتے ہوئے ہم صحیح راستے پر آ کر اپنی جان یا تو دے دیں یا کم از کم سامنے والوں کی جان لے کر حکومت تک پہنچ جائیں اور حکومت پھر اہل بیت کے سپرد کریں۔ تو آپ محسوس کیجئے گا کہ کبھی کبھار لوگوں کا پریشر انسان کو بہت سارے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی برا بلا کہنے والا نہیں تھا، سب تعریف کرنے والے تھے، سب حالات کو دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے سب کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اس وقت تک یہ افراد بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب لوگوں کا سوشل پریشر بڑھ گیا تو اس وقت پھر ان سے بھی رہا نہیں گیا اور توبہ کے راستے کی طرف آئے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ان کی توبہ کیا سچی توبہ ہے یا اس توبہ کو سچی توبہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات پروردگار کے پاس ہے، لیکن جو تاریخ شواہد ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو سوشل پریشر کبھی کبھار انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر جائے۔ آپ نے یہ روایات سنی ہوں گی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار سے یہ عرض کیا کہ پروردگار، یہ مجھے نبی نہیں مانتے، نبی نہ مانے، میرے قوم والے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، کلمہ نہ پڑھیں، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ ڈریں، لیکن کم از کم یہ میری توہین تو نہ کریں کہ تو جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو شاعر ہے، کم از کم یہ تانے تو مجھے نہیں دیں، کم از کم میری عزت تو کریں کہ ہاں میں رسول ہوں اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ تو اس لیے کبھی کبھار لوگوں کے جو تانے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کیے جاتے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مشکلات پر مشکلات آنے لگی اور لوگوں نے کہا کہ اگر تو واقعا سچا نبی ہوتا تو کم از کم دعا کر کے اپنے اوپر سے تو مصیبتیں ہٹا سکتا، تو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتا، تو ہمیں کیا مصیبت سے نکالے گا؟ تو جب یہ مذاق جناب ایوب علیہ السلام کا بنایا گیا تو ایوب علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگار میں اپنے بدن کی کمزوری برداشت کر سکتا ہوں،
اپنے اہل و عیال کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، اپنے رزق اور روزی کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری عزت لوگ نہ کریں اور مجھے اس نظر سے دیکھیں کہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کہا کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار مجھے یہ حوصلہ دے کہ میں ان کے طعنوں کو برداشت کر سکوں اور سن سکوں۔ خیر دونوں ہی نبیوں کی طرف یہ پروردگار کی وحی نازل ہوئی، اور باقی انبیاء نے بھی جو نبی شکایت کرتے تھے، پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ تم اپنی کیا بات کرتے ہو، لوگ تو مجھ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لوگ تو مجھے بھی خدا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ نہ ہو رہا ہوتا، کوئی خدا ہوتا تو وہ نہ ہو رہا ہوتا، اور میری خدائی پر بھی اشکال کرتے ہیں۔ تو اگر تمہاری نبوت پر کوئی اشکال کرتا ہے تو تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مجھ سے بھی جب اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کا جھگڑا کر سکتے ہیں تو یقیناً تمہارے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سوشل پریشر برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور توابین سے یہ سوشل پریشر برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا۔ اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی توبہ سچی توبہ مانی جائے گی یا جھوٹی توبہ ہوگی، یا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بالخصوص اس وقت کہ جب معصومین نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے، یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر کسی معصوم کا کوئی جملہ آ جاتا یا تواتر کے ساتھ آیا ہوتا کہ ان کی توبہ بالکل سچی توبہ ہے، یہ حقیقی توبہ کرنے والے تھے، ان کا مقام جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ ہے، یہ شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہیں، اگر اس طرح کے کلمات آئے ہوتے معصومین کی روایات کے اندر تو یقیناً سمجھ میں آ جاتا کہ توابین کی توبہ 100% قبول ہے، کیونکہ معصوم نے بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے معصوم کا اگر یہ جملہ آ جائے کہ نہیں، ان کے اوپر فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، انہوں نے جھوٹی توبہ کی ہے، انہوں نے صحیح توبہ نہیں کی، اگر معصوم کسی کے بارے میں کہہ دے تو پھر ہم معصوم کی جملے کو اہمیت دیں گے اور معصومین کے کہنے کے مطابق ان کو ویسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے معصومین نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم بڑے اطمینان کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ؟ کیونکہ زیارت عاشورہ میں جب کچھ نام آتے ہیں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے تو ہم اس لیے اطمینان کے ساتھ ان پر لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ امام معصوم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ یہ جانتے ہیں کہ کس کی عاقبت بخیر ہے اور کس کی عاقبت بری ہے، اس لیے جب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے تو یقیناً ان کے اوپر لعنت ہونی چاہیے۔ تو توابین کے بارے میں معصومین کا کوئی فرمان ہمیں نظر نہیں آتا اس سلسلے کے اندر کہ ان کی عاقبت اچھی رہی یا ان کی عاقبت بری رہی، اور ان کی تعریف کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں ملتی ہیں اور تنقید کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں موصول ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں ایک طرح سے خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن وہ جملہ کہ جو مولانا سید سجاد کا جناب مختار کی تائید میں آیا ہے، اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توابین بھی کسی حد تک معصومین کی تائید رکھتے تھے۔ کون سا جملہ؟ جب لوگوں نے جا کر مولانا سید سجاد سے یہ معلوم کیا کہ کیا مختار ثقفی کو آپ نے اجازت دی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ انتقام لے، تو مولانا سید سجاد نے محمد حنفیہ کے سامنے، جو محمد حنفیہ چچا ہوتے تھے مولانا سید سجاد کے، جناب محمد حنفیہ سے فرمایا کہ یا عمی لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرتہ، کہ اے چچا جان، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے لیے میدان میں آئے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں۔ ایک سیاہ فام غلام بھی اگر کوئی آتا ہے میدان میں اور ہم اہل بیت کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی حمایت میں اس کا ساتھ دے۔ تو توابین جو غلام نہیں بلکہ صحابہ کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، اگر انہوں نے اہل بیت کی حمایت کے اندر آواز بلند کی ہے تو چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور اہل بیت کی حمایت کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ توابین کا انشاءاللہ جو قیام ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر انہیں پاداش ملے گی اور اجر ملے گا۔ البتہ وہ روایت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا عمل کس نیت کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص جنگ کر رہا ہے، پیغمبر کی ہمراہی میں لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے شہادت کے قریب پہنچ گیا، کسی نے جا کر کہا کہ تجھے شہادت مبارک ہو، تجھے جنت مبارک ہو، لیکن اس سے سامنے سے جملہ کہا کہ میں جنت کے لیے اور اسلام کے لیے تھوڑی جان دے رہا تھا، میں تو اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے
تمہارے ساتھ شریک تھا۔ تو پیغمبر تک جب یہ اطلاع پہنچی، جب کہ وہ شخص 7 کافروں کو واصل جہنم کر چکا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا چونکہ اس کی نیت اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، جنت کے لیے اور اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے یہ اس کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ہلاک ہوا ہے، اور یہ جنت میں نہیں گیا کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو گرچہ رسول اللہ کے ساتھ بھی اگر کوئی ہو لیکن اس کی نیت پاک نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے توابین کا ظاہری طور پر جو قیام ہے وہ بہت بہترین قیام ہے اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ فیصلہ 100% نہیں کر سکتے، البتہ مجموعی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ توابین نے کس طرح سے قیام کیا اور کیا ان کی سوچ تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں اچھی پاداش پروردگار کی طرف سے ملے گی کہ کم از کم انہوں نے توبہ کی اس موقع پر کہ جس موقع پر جانا چاہیے تھا نواز رسول کی مدد کرنے کے لیے، نہیں پہنچے، یہ انہوں نے گناہ کیا، لیکن جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا اور ایسی توبہ کی کہ جس توبہ کو کرتے کرتے اپنی جان بھی سپرد کر دی پروردگار کو۔ اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری ایک دلیل بھی موجود ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے بنی امیہ کا مقابلہ کیا تو بنی امیہ والوں نے، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ پیشکش کی کہ کس بات پر تم یہ جنگ روک سکتے ہو، تمہیں کتنا مال دیا جائے، تمہیں کتنا پیسہ دیا جائے کہ تم یہ جنگ چھوڑ دو۔ تو جو توابین کے سربراہ تھے انہوں نے جواب میں ان سے کہا کہ ہم صرف 2 شرطوں پر یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد دے دو، پھر ہماری مرضی ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ کیا سلوک کریں، اور دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ مروان کو حکومت سے ہٹا دو۔ جو آل مروان کی حکومت شروع ہو گئی، یزید کے چلے جانے کے بعد یزید کا بیٹا برسر اقتدار آیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کی کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس تخت پر اہل بیت کا خون موجود ہو۔ میرے باپ نے اور میرے دادا نے اہل بیت کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی ہیں، لہٰذا میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور جب وہ اتر گیا تو اس کے بعد مروان بن حکم برسر اقتدار آیا، اس کے بعد پھر مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کہا کہ مروان تو معزول کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ ابن زیاد کو ہمارا سپرد کر دیا جائے، تو پھر ہم یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توابین کا ایم کیا تھا، وہ کسی حکومت کے لالچ میں نہیں تھے، کسی پیسے کے لالچ میں نہیں تھے، کسی منصب کے لالچ میں نہیں تھے، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اس کا کسی طریقے سے مداوع ہو سکے اور پھر اہل بیت کو ان کا جو اصلی مقام ہے وہ لوٹا دیا جائے۔ تو توابین کا اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو رونما ہوا۔ تقریباً 4 سال کے بعد سن 65 ہجری کو قیام توابین کا آغاز ہوتا ہے سلیمان بن سرد خزاعی کی قیادت کے اندر، اور یہ کوفہ سے باہر آتے ہیں، ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر یہ کربلا جاتے ہیں۔ کربلا جا کر انہوں نے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، عزاداری برپا کی ہے، اور 3 دن تک روتے رہے، ماتم کرتے رہے، افسوس کرتے رہے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس کے بعد غسل شہادت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے میدان جنگ کی طرف سے روانہ ہوئے، کفن باندھ کر روانہ ہوئے۔ اور جب یہ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی شاید انشاءاللہ یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ مختار ثقفی اس موقع پر کہاں موجود تھے، انہوں نے کیا توابین کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ تو دیکھیے گا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مختار اس وقت زندان میں موجود تھے، بعض روایت کہتی ہے کہ نہیں، مختار آخری موقع پر آزاد ہو گئے تھے، لیکن توابین کے مزاج کو دیکھ کر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی توابین کا ساتھ دیا جائے۔ سوال ہی پیدا ہوگا کہ کون سا مزاج ان کا دیکھا کہ جو مختار نے یہ جانچ لیا کہ یہ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں ہے۔ جناب مختار جو خود بہت زیادہ بڑے سیاستدان بھی تھے، بڑے جنگجو بہادر بھی تھے، اور حالات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے تھے، نظامی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ جو توابین کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی طرح خود بھی شہید ہو جائیں اور خود بھی ہم سب کے سب قتل کر دیے جائیں، تاکہ ہمارے اوپر جو رسوائی کا داغ موجود ہے وہ کسی طریقے سے مٹ جائے۔ تو جناب مختار نے محسوس کیا کہ اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں
تو پھر جتنے افراد آپ کے ساتھ آئیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ جب سربراہ کی یہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں تو پھر باقی جو قوم ہے وہ خود بخود ان کے پیچھے شہید ہو جائے گی، اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور بہت جو پیور مسلمان ہیں، بہت اچھے نیک شریف سادہ مسلمان ہیں، وہ مارے جائیں گے۔ اس لیے جناب مختار نے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کی کہ نہیں، یہ طریقہ جنگ کرنے کا مناسب نہیں ہے۔ اگر جابر اور ظالموں کے خلاف مقابلہ کیا جائے تو پھر پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے پوری استطاعت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرو۔ اور یہ ہمارے لیے آج کے زمانے میں پیغام ہے کہ جب ہم بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں پہلے پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر جا کر ان کے سامنے اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دعوے بلند ہو، ہمارے نعرے بلند ہو، لیکن جب میدان میں آنے کا وقت آ جائے تو پھر آسانی سے دشمن ہمیں مار ڈالے۔ اس لیے جس طریقے سے ہمارے دعوے اور نعرے پختہ ہیں، اسی طریقے سے ہماری پلاننگ بھی مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑے اور جو مظلومین ہیں ان کے پاس حکومت آ جائے۔ تو جناب مختار نے دیکھا کہ ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، ان کا ارادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شہادت کے ارادے سے جا رہے ہیں اور مرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتل فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ پروردگار نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، اور ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے پروردگار نے انہیں جنت عطا کی ہے۔ یہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو یا کفار کو مار دیتے ہیں یا کفار سے مر جاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں کے اندر ان کے لیے جنت ہے۔ تو جناب مختار گویا دیکھ رہے تھے کہ یہ دوسری صورت کے ساتھ ہی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ ان کے ارادے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جابروں سے حکومت لے کر اہل بیت کے سپرد کریں گے، یہ ارادے ان کے نظر نہیں آ رہے، اس لیے یہاں پر جانی نقصان زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ جناب مختار نے توابین کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھا، البتہ جناب مختار کے تمجید اور تعریف کے اندر جملے موجود ہیں کہ توابین نے بہت خوبصورت کام کیا اور خدا ان کے اس کارنامے کو قبول کرے، اور خدا انہیں جس امام کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے ان کے ساتھ محشور کرے۔ تو جناب مختار نے ذہنی طور پر ضرور ان کا ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی یہ قیام کے لیے ایسا مناسب وقت نہیں ہے کہ جس میں جہاد باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے اور اس کے بعد حکومت ان سے حاصل کر لی جائے۔ البتہ ہم یہ جناب مختار سے بھی عرض کریں گے، جناب مختار کا نام بہت بلند ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے بارے میں میں کوئی بڑی بات کہہ سکوں، لیکن چونکہ امام معصوم کا قول ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے جناب مختار کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب مختار، آپ نے کارنامہ بہت عظیم انجام دیا، آپ نے بڑے بڑے قاتلین کو واصل جہنم کیا اور امام سید سجاد کے دل کو خنک کیا اور ان کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ابن زیاد کو آپ نے واصل جہنم کیا، عمر سعد کو واصل جہنم کیا، شمر کو واصل جہنم کیا، اور حرملہ کو واصل جہنم کیا، سنان بن انس کو واصل جہنم کیا، حسین بن نمیر کو واصل جہنم کیا۔ جتنے بڑے بڑے تقریباً قاتلین امام حسین تھے اور شہداء کربلا تھے، سبھی کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی اکبر کے قاتل مرہ بن منقذ کو واصل جہنم کیا، جناب عباس کے شانوں کو قلب کرنے والا حکیم بن طفیل یا حکیم بن طفیل کو واصل جہنم کیا۔ لیکن آپ نے بھی جب بھرپور طریقے سے جہاد کرنے کے بعد حکومت سنبھال لی تو آپ کی حکومت بھی 18 مہینے چلی، اور پھر اس حکومت کے اوپر بھی مشکلات آنے لگی اور بالآخر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ بھی بے یار و مددگار اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جناب مختار نے پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا تھا اور پوری پلاننگ کے ساتھ جہاد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے حکومت تو حاصل کر لی، لیکن وہ حکومت اتنا عرصہ نہیں چل سکی کہ وہ حکومت پھر اہل بیت کے سپرد کی جا سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مولا سید سجاد کا جو فرمان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ روایت یہ ہے کہ عباد بصری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکایت کے انداز میں کہتے ہیں کہ سید سجاد، آپ تو حج پر حج کیے جا رہے ہیں۔ مولا سید سجاد نے اپنی زندگی میں بڑے حج کیے تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے 20 حج کیے تھے،
اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید سجاد نے اپنی زندگی میں 40 حج فرمائے تھے۔ تو کہا کہ آپ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، آپ نے جو آسان عبادت تھی وہ تو اختیار کر لی، لیکن جو جہاد کی عبادت تھی، جو آپ کے والد بھی انجام دے رہے تھے، آپ کے چچا نے بھی انجام دی، اور آپ کے پورے گھرانے نے اپنی جان کو اس راستے میں پیش کر دیا، آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلوا فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ پروردگار نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، چاہے پھر وہ میدان میں جانے کے بعد خود شہید ہو جائیں یا وہ اپنے دشمن کو واصل جہنم کر دے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو کہا کہ جنت کی بشارت پروردگار دے رہا ہے، آپ اس بشارت کو لینے کے بجائے حج کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، کیوں آپ نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا؟ کہ آپ ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ مولا سید سجاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس آیت میں جن مومنین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب وہ مومنین میرے پاس آ جائیں گے اور میرے پاس یہ فوج تیار ہو جائے گی تو پھر میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کروں گا، پھر حج کے مقابلے میں جہاد کرنا افضل ہوگا۔ لیکن وہ افراد تو پہلے تیار ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ افراد تیار نہ ہو اور انسان میدان کی طرف چلا جائے بغیر پلاننگ کے، بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنی جان کو جھونک دے موت کے اندر۔ اس لیے تیاری کے ساتھ میدان کی طرف آیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جو قربانی دی ہے وہ بھی ایسی قربانی دی ہے کہ دنیا جہاں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی قربانیاں ہوئی، کسی کو بھی اتنا یاد نہیں رکھا گیا جتنا حسین کی قربانی کو یاد رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک قدم بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پورے اخلاق کردار کے ساتھ اٹھایا، اور اپنے موقف کو بار بار بیان کیا کہ دیکھو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، رسول کے نواسے پر ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود رسول کی امت ہے۔ یہ مسلمان ہے کہ جو رسول کے نواسے پر ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو مار ڈالا۔ تو جس خوبصورتی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ اگر باقی ائمہ کو بھی موقع ملتا اپنے مقصد کو واضح کرنے کا، تو یقیناً امام حسین ہی کے راستے کو تمام ہی ائمہ علیہ السلام اختیار کرتے اور سبھی میدان جنگ میں جا کر اسی طریقے سے اپنی جان قربان کرتے۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ امام قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے مولا سید سجاد نے یہ جواب دیا کہ جب تک لوگ ایسے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم جہاد کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جان دینے کے بعد اس سے اسلام کو کتنا اور فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ورنہ میں اس عرصے کے اندر صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے، غلاموں کو خرید کر ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کرنے کے ذریعے جتنی دین اسلام کی خدمت اس طریقے سے کر سکتا ہوں، شاید میں اس راستے سے اتنی خدمت نہ کر سکوں۔ اس لیے مولا سید سجاد نے انتظار کیا کہ ایسی فوج تیار ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم ظالموں کے خلاف قیام کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد توابین کا قیام ہوتا ہے، لیکن امام کی موجودگی اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ جناب مختار کا قیام ہوتا ہے، لیکن خود امام کی اپنی ذاتی موجودگی نظر نہیں آتی، گرچہ تائید موجود ہے۔ پھر آگے چل کے ابو مسلم خراسانی کا قیام ہوتا ہے، لیکن امام کی تائید بھی نظر نہیں آتی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تم دھوکے میں نہ ہو کہ یہ حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا، یا لصارات الحسین کے نعرے بلند کر کے یہ جو حکومت پہ آ رہا ہے یہ اہل بیت کو حکومت دے گا۔ یہ اہل بیت کو حکومت نہیں دے گا، یہ اہل بیت کے نام پر اہل بیت ہی کے اوپر ظلم کرے گا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو مسلم خراسانی کی بالکل بھی تائید نہیں کی، یہاں تک کہ جب وہ جیت جاتا ہے اور حکومت بنی عباس کے سپرد کر دیتا ہے تو امام نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر یہ واقعی سچا ہوتا تو یہ اولاد رسول کو حکومت دیتا، نہ یہ کہ اولاد عباس کو حکومت دیتا۔ تو اس لیے جناب مختار نے توابین کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ توابین کا ایسا ارادہ اور پلاننگ پوری مکمل نہیں ہے کہ یہ بنی امیہ کا اچھے طریقے سے مقابلہ کریں اور انہیں تہس نہس کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ کوفے میں اس وقت کس کی حکومت تھی، اور پھر
توابین کا انجام کیا ہوا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ یزید کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد اور ابن زیاد کے کوفہ کو چھوڑ دینے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کوفے کی حکومت اپنے نمائندے کو دے دی، اور اس نمائندے نے بھی دیکھا کہ یہ جو توابین کا گروہ ہے یہ ہمیں بھی نہیں مانتا ہے اور بنی امیہ کو بھی نہیں مانتا ہے، لہٰذا اس گروہ کے ساتھ کیا کیا جائے. یہ تو اہل بیت کا نام لے رہا ہے، اہل بیت کے محبوں کا گروہ ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو عبداللہ بن زبیر کی سیاست یہ تھی کہ اس گروہ کو چھوڑ دیا جائے، ان کو جو کرنا ہے کرنے دیا جائے، ان کا ساتھ بھی نہ دیا جائے کہ اپنے لوگ ان کے ساتھ شریک ہو کے مر جائیں، اور نہ ہی انہیں روکا جائے. کیوں نہ روکا جائے؟ اس لیے نہ روکا جائے کیونکہ اگر یہ میدان میں جاتے ہیں تو اگر یہ خود مارے جاتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارا راستہ اس طرح سے بھی صاف ہو جائے گا کہ جو امام حسین کی اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور ہماری تعداد اس اعتبار سے ان کی نسبت بڑھ جائے گی. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا بلکہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا اور تمہیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ تم نے بنی امیہ کو شکست دے دی ہے، لہٰذا آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ہمارے جو انعامات اور اکرامات ہیں اس کو قبول کرو. اور بنی امیہ کو وہ خاتمہ کر کے آل زبیر کے ایک اور دشمن کا وہ خاتمہ کر دیتے. تو دونوں طرف سے آل زبیر یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں فائدہ حاصل ہونے والا ہے. اگر اہل بیت کے چاہنے والے مر جاتے ہیں تب بھی ہم فائدے کے اندر ہیں، اگر بنی امیہ والے مرتے ہیں تب بھی ہم فائدے کے اندر ہیں. اس لیے عبداللہ بن زبیر نے یہ سیاست چلی کہ ان کا نہ راستہ روکا جائے اور نہ ہی اپنے افراد ان کے اندر شامل کیے جائیں تاکہ اپنے افراد کا نقصان بھی نہ ہو، اور راستہ نہ روکنے کی وجہ سے جو بھی نتیجہ نکلے گا اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ ضرور ہو جائے گا. پھر جب مقابلہ ہوا اور توابین کربلا سے پھر شام کے راستے کی طرف گئے تو شام کے راستے کی طرف ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آ گیا تھا. پہلے کم تعداد آئی تھی، تقریباً بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ 12,000 کا لشکر آیا. پھر اگلے دن مزید اور تعداد آ گئی، یہ لشکر بڑھتے بڑھتے 20,000 تک ہو گیا. اور پھر ایک اور تعداد آئی کہ جس کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر یعنی 1-2 دن کے اندر ہی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 30,000 تک پہنچ گئی. تو 30,000 کے لشکر کا مقابلہ جب 4,000 کے لشکر کے ساتھ ہوا تو واضح سی بات تھی کہ شکست کس کو حاصل ہوتی. اس لیے توابین زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. البتہ تاریخ کہتی ہے کہ پہلے دن انہوں نے بھرپور طریقے سے جہاد کیا، اور جب بنی امیہ کی تعداد کم تھی تو جب پہلے دن جنگ ہوئی تو اس میں توابین کامیاب ہو گئے. دوسرے دن بھی کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، لیکن تیسرے دن اور پھر جو چوتھا دن آیا اس میں پھر آہستہ آہستہ توابین ایک کے بعد دیگری شہید ہونے لگی، اور آخر میں 4,000 کے 4,000 افراد سب کے سب شہید ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا ان کے اوپر تیر بارانی کی گئی اور اتنا ان کو خون ریزی کے ساتھ اور شہید کیا گیا کہ پھر ان کا کوئی بھی شخص صحیح طریقے سے باقی نہ رہا. بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 27 افراد جو زخمی تھے وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر میدان سے نکل گئے، اور پھر بعد میں بھی ان افراد میں سے کچھ لوگ قیام مختار میں شامل ہوئے. لیکن ویسے دیکھا جائے تو ان کے علاوہ اور کوئی شخص باقی نہیں رہا اور یہ سب کے سب شہید ہو گئے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے قیام کے بعد کیا مومنین کو فائدے حاصل ہوئے یا نقصان حاصل ہوا؟ اچھا، کبھی کبھار تجزیہ کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ایک طرف ہو کر تجزیہ کرتے ہیں کہ نہیں اس سے تو ہمیں نقصان حاصل ہو گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنا جانی نقصان ہو گیا. اور کبھی کبھار دوسری طرف سے تجزیہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہادت یہ بھی ایک فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے. انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کی قیمت یہ ہے کہ اس کو جنت مل جائے، تو ان سب کو جنت مل گئی، اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے. تو دونوں طرح سے جو تجزیہ کرنے والے ہیں ہم کہیں گے کہ جو اعتدال کا راستہ ہے اس کے اوپر آ جائیں. یعنی ان کے قیام کی وجہ سے یقیناً بہت سے فائدے بھی حاصل ہوئے اور کسی اعتبار سے کچھ نقصان بھی ہوا. فائدہ کیا حاصل ہوا؟ ظاہری طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک فائدہ سب سے بڑا بنیادی طور پر یہ حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد
اور اہل بیت کو اس طریقے سے شہر بشہر پھرانے کے بعد بجائے اس کے کہ امت خاموش ہو جاتی اور بنی امیہ سے ڈر جاتی، توابین نے بتایا ہے کہ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس گروہ نے نکل کر بتایا ہے کہ اب بھی ہم ظالموں کے خلاف نکلنے کے تیار ہیں، تم جتنے ظلم کرنا چاہو ظلم کر لو، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے، عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے، نقصان ہے ولائے علی میں تو پھر ہمیں ہر فائدے سے پہلے یہ نقصان چاہیے۔ تو صحیح ہے، ولایت علی پر رہنے کے بعد انسان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو توابین نے بتایا کہ ہم مشکلات سہ سکتے ہیں لیکن بنی امیہ کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انقلاب کی ایک نئی لہر دوبارہ سے امت کے اندر دوڑی اور کہا کہ ہم امام حسین کے راستے کو زندہ رکھیں گے، قیام ہوتے رہیں گے، ظالم حکومتوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، اور اسی نتیجے کے اندر جناب مختار کو بھی طاقت ملی اور جناب مختار کو بھی حوصلہ ملا کہ پھر وہ دوبارہ سے بنی امیہ کے خلاف قیام کر سکیں، اور پھر بعد میں جا کر قیام ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی عباس کے زمانے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں نے قیام کیا ہے، جیسے جناب زید کا قیام جو مولا سید سجاد ہی کی اولاد تھی، جناب زید شہید کا قیام ہمیں نظر آتا ہے، ان کے فرزند جناب یحییٰ کا قیام ہمیں نظر آتا ہے، پھر شہید فخر کا قیام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو انقلابی اور شجاعانہ سوچ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملی، اور اس سوچ کو زندہ رکھنے میں توابین کا ایک بڑا کردار نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر، تاریخ کے طالب علم کے لیے شاید ایک شبہ پیدا ہو جاتا کہ امام حسین کو تو کوفہ سے قریب شہید کیا گیا ہے اور کربلا میں مارا گیا ہے، یہ فوج جو آئی تھی وہ کوفہ سے آئی تھی، تو کوفے والے ہی تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بے وفا ہیں، کوفے والے ہی تو کہیں ایسے نہیں ہے کہ جو سب سے بڑے غدار اور خیانتکار ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر خط لکھ کر امام حسین کو بلایا اور پھر انہوں نے ہی امام حسین کو مار ڈالا۔ قیام توابین نے اس کا جواب دیا ہے، کہا کہ نہیں، ہم اس شہادت پر راضی نہیں تھے، ہم تو مجبور تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے مظالم کی وجہ سے ہم ڈر گئے تھے، اور ہم اس خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے اور ہم نصرت امام پر نہیں پہنچ سکے، ورنہ اصلی جو امام حسین کے قاتل ہیں وہ شام والے ہیں، وہ یزید اور یزید کے کارندے ہیں۔ اس لیے قیام توابین سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ کوفے والے اس جرم کے اندر شریک نہیں تھے، بلکہ وہ تو پشیمان تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیوں موقع پر ساتھ نہیں دیا، کاش ہم امام حسین کا موقع پر ساتھ دیتے تو یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ اور انہوں نے جب جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے تو مقابلے کے لیے وہ کوفے ہی کی طرف نہیں آئے کہ کوفے والے اصل ظالم تھے لہٰذا انہی کا مقابلہ کیا جائے، نہیں، انہوں نے جہاد کے لیے جو سمت اختیار کی وہ شام کی سمت تھی، اور شام کی طرف آگے بڑھ کے انہوں نے بتایا ہے کہ اصلی مجرم امام حسین علیہ السلام کے شام والے تھے۔ تو یہ جو پہچان ملی ہے تاریخ کے طالب علم کو کہ کوفے والوں نے حقیقت میں امام حسین کو شہید نہیں کیا، صحیح حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے جس میں سے کچھ کوفی رشوت کی وجہ سے، کچھ کوفی دنیا طلبی کی وجہ سے لشکر عمر سعد میں شامل ہو گئے، ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن حقیقت میں جو اکثریت تھی کوفے والوں کی وہ امام حسین کو شہید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ صحیح بات ہے کہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے بڑی تعداد نہیں پہنچ سکی، لیکن اس میں سے بھی کچھ تعداد ایسی تھی جو کوفہ سے تعلق رکھتی تھی اور جو ساتھ دینے کے لیے پہنچی بھی ہے امام حسین کا۔ حبیب ابن مظاہر کا تعلق کوفے سے تھا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا تعلق کوفے سے تھا، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کوفے سے تھا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ تو تاریخ کے طالب علم کو ایک جواب مل گیا کہ اصل جو مجرم تھے وہ شام والے تھے۔ دوسری بات یہ کہ توابین نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت رکھا، وہ نام رکھا کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ مانتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گویا یہ اعلان کر رہے تھے کہ جس نے بھی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا ہے اس نے غلطی کی ہے، وہ غلطی پر تھا،
چاہے وہ مدینے والے تھے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ مکے والے تھے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ کوفے والے تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، چاہے دنیا جہاں میں کوئی بھی مسلمان تھا کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے توبہ کی ہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم توبہ کرو اور آج کے دور کا جو امام ہے اس کا ساتھ دو۔ اس لیے توابین نے ایک یہ کام بھی انجام دیا کہ اس نام کو استعمال کر کے بتا دیا کہ ہم سب سے غلطی ہوئی تھی اور ہم امت رسول ہونے کی حیثیت سے اہل بیت سے معافی مانگتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ توابین کے گروہ کا جو سربراہ ہے وہ خود صحابی ہے، سلیمان بن سورۃ خزاعی یہ صحابی ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ حرہ کے اندر جو شہید ہوئے ہیں جناب عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ، وہ بھی صحابی تھے، گرچہ صغار صحابہ میں ان کا نام آتا ہے لیکن صحابی تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ کو یقیناً دیکھا ہوگا۔ تو انہوں نے بھی امام حسین کی شہادت کے بعد قیام کر کے یہ بتا دیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کے لیے آواز بلند کرے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب کسی ظالم حکمران کو دیکھے کہ وہ حکومت پر آ گیا ہے، ممبر رسول پر آ گیا ہے تو اس کے خلاف قیام کرے۔ صحابی ظالم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا کہ ہم تو رعایا ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو قوم ہیں کہ جو ہمارا آقا جو ہمارا خلیفہ کرتا رہے گا ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے۔ سنت صحابہ بھی یہ ہے کہ ظالموں کے خلاف خروج کیا جائے، اور سنت اہل بیت بھی یہ ہے کہ ظالموں کے مقابلے پر قیام کیا جائے۔ تو یہ بڑے فائدے ایسے ہیں کہ جو توابین کے قیام سے ہمیں ملے ہیں۔ البتہ جو ظاہری طور پر نقصان ہوا وہ سب سے بنیادی تو یہی ہے کہ 4000 مومنین کا اور سادے مسلمانوں کی جو جانوں کا نقصان ہوا ہے وہ بہرحال اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے یہ آواز بلند کر کے، صحیح ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی لیکن شہادت کے جذبے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا اور پھر یہ درس دیا ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے اور امام وقت کا ساتھ دے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ 4000 کا لشکر جب بنی امیہ سے شکست کھا گیا تو پھر بنی امیہ کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ 4000 جو پکے خون امام حسین کا انتقام لینے والے تھے، یہ جو سب سے زیادہ جذباتی لوگ تھے، جب یہ بھی ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر جو بعد میں آئیں گے وہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے بنی امیہ کا اعتماد 4000 توابین کو شہید کرنے کے بعد بحال ہوا اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اور پھر آخری بات یہ کہ توابین نے گرچہ بہت جافشانی سے کام لیا اور اپنی جان پیش کر دی اور خون کے آخری قطرے تک بھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن انہوں نے کسی بھی بڑے قاتل شہداء کربلا کو واصل جہنم نہیں کیا۔ نہ انہوں نے ابن زیاد کو مارا، نہ انہوں نے عمر سعد کو مارا، نہ انہوں نے حسین بن نمیر کو مارا، نہ انہوں نے خولی کو مارا، نہ حرملہ کو مارا، نہ عمر سعد کو مارا۔ کوئی بھی ایسا بڑا کارنامہ اور کسی بڑے قاتل کو نہیں مار سکے کہ جو میدان کربلا میں ظلم ڈھانے والا تھا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک نقصان اور ایک کمی ہمیں محسوس نظر آتی ہے قیام توابین کے اندر، لیکن بہرحال پروردگار ان کو انشاءاللہ اگر یہ اچھی اور سچی نیت کے ساتھ تھے تو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے، اس نے بار بار کہا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ کبھی کبھار ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے اور ہم بھی بر وقت اقدام نہیں کر پاتے ہیں، گرچہ کرنا چاہیے، اور یہی آج کے اس تاریخ کے اوراق سے ہمیں درس ملتا ہے کہ وقت پر امام کی آواز پر لبیک کہنا کتنا ضروری ہے۔ نصرت امام کے لیے چاہے ہم نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے ہم نے دعائیں مانگی ہوں، چاہے ہم نے صدقہ کیا ہو، چاہے ہم دعائے کمیل پڑھنے والے ہوں، دعائے ندبہ پڑھنے والے ہوں، لیکن جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں اور وہ اس وقت پکاریں اور ہمیں حل من ناصر ینصرہ کہہ کر آواز دیں، اس آواز پر اگر ہم نے دیر کر دی تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور پھر ویسا مقام انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ جیسے امام کی ہمراہی کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے بھی بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر توابین کے گروہ کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ شہدائے کربلا کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ تھی، لیکن اگر تاریخ میں ان کے امپیکٹ اور ان کے اثر کو دیکھا جائے تو ان کا اثر شہدائے کربلا کے مقابلے میں 1000 گنا کمتر نظر آتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام وقت کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کم تعداد بھی ہو لیکن امام وقت کے ساتھ شہید ہو جائے تو ان کے نام قیامت تک کے لیے باقی رہ جاتے ہیں،
لیکن اگر اس کے بعد انسان جاگے اور بیدار ہو تو صحیح ہے، پروردگار انشاءاللہ انہیں بھی نجات کا راستہ عطا کرے گا، لیکن تاریخ میں وہ اثر پیدا نہیں کر پائیں گے کہ جیسا اثر امام وقت کی ہمراہی کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار سے ہم التماس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا شمار بھی نصرت امام زمان علیہ السلام کرنے والوں میں قرار فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔